کہ جب کوئی قوم یا کوئی فرد، چاہے وہ لڑکا ہو لڑکی ہو، چاہے وہ امیر ہو غریب ہو، کوئی بھی ہو، جب وہ گناہوں میں مبتلا ہونے لگتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کی تنبیہ کے لیے کچھ تھوڑی سی ٹھوکر لگاتا ہے۔ اگر وہ اس سے بھی باز نہیں آتا، اس سے بھی ہوش نہیں سنبھالتا ہے اور اسے یہ کہہ کر کے گزر جاتا ہے کہ شاید یہ لوگوں نے گناہ کی جس کا یہ نتیجہ ہو رہا ہے، پھر اللہ رب العالمین وبا کی شکل میں کوئی عذاب بھیجتا ہے، اور جب اس سے بھی بندہ گناہوں سے نہیں لوٹ آتا، گناہوں سے توبہ نہیں کرتا، تو پھر پروردگار عالم ایسے لوگوں میں مال و دولت صحت یابی کی فراوانی عطا کر دیتا ہے، خوشحالیاں عطا کر دیتا ہے۔ قانون ہم اور آپ دیکھیں، قدرتی الہی دیکھیں کہ جب کسی نے بدمعاشی کی، پہلے تھوڑی ٹھوکر لگی، ہلکی ٹھیس لگی، اور جب اس سے باز نہ آئے کوئی عذاب دے دیا کوئی وبا کی شکل میں، اور وہ وبا کوئی بیماری کی شکل میں آئی، کسی مجموعی طور سے پریشانی کی شکل میں آئی، جب اس سے بھی کوئی قوم باز نہیں آتی تو پھر دولت کی فراوانی دے دیتا ہے۔ اللہ اللہ، یہ قانون پروردگار عالم کا کیسا ہے۔ پھر اللہ رب العالمین اچانک اس قوم کو جو بڑی دولتوں میں پل رہی ہوتی ہے، دل میں یہ خیال باندھی ہوتی ہے کہ پروردگار عالم ہم تمام لوگوں سے راضی، اللہ خوش ہے جس کی وجہ سے ہمیں یہ نعمتیں دیا چلا جا رہا ہے۔ کسی شاعر نے اسی کے بارے میں یوں کہہ دیا، لوگ غلط سوچتے، غلط خیال پیدا کرتے کہ صحرا صحرا غم کی بگولے، بستی بستی درد کی آگ، جینے کا ماحول نہیں ہے لیکن پھر بھی جیتے ہیں، ساگر ساگر زہر بھرا ہے، قطرہ قطرہ مہلک ہے، یہ سب کچھ معلوم ہے لیکن پیاس لگی ہے پیتے ہیں۔ جو آدمی دماغ والا ہوتا ہے، جسے قرآن کریم نے اولو الالباب کہہ کے پکارا ہے، وہ آدمی رات و دن فکر میں آتا ہے اس قوم کو کیا ہو گیا، کیوں تنبیہ میں نہ آتی، کیوں اس مصیبت کو اس وجہ سے اس طرح دیکھا کرتی ہے، کیوں اس کو اس کے لیے ایک معیار بناتی ہے کہ یہ میرا معیار ہے، میرا رب مجھ سے راضی ہے۔ کیا اسے پتہ نہیں کہ اللہ رب العالمین اعلان یوں فرماتا ہے، وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، میں نے ان لوگوں کو ڈھیل دی، میں نے ان لوگوں کو یوں ہی آوارہ چھوڑ دیے، کوئی مصیبت نہ دی، کسی طرح کی پریشانی نہ دی، خوشحالی آ گئی، نہ دولت میں کمی آئی، نہ صحت میں کوئی پریشانی آئی، نہ ماحول میں کوئی بگاڑ پیدا ہوئے۔ پھر بندہ یہ سوچتا ہے شاید ہمارا رب ہم سے راضی ہو گئے، اس لیے اس طرح کی تمام نعمتیں ہم عطا فرما دی۔ پھر اس قوم پہ جب عذاب آتا ہے، اللہ رب العالمین اس وقت یہ اعلان کرتا ہے، ان بطش ربک لشدید، اے لوگو
اے مردو عورتو، امیرو غریبو، شاہو گداؤ، فقیرو بیمارو، صحت مندو۔ اعلان کیا تھا عرش سے، ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہوا کرتی ہے۔ جب کسی قوم پہ آ جاتی ہے، قوم کو بھی چیخنا بھی نصیب نہیں ہوتا ہے، وہ پریشان ہو جاتی ہے، پھر دن و رات چیختی ہے الہی غلطی کیا ہو گئی۔ آواز یوں آتی ہے، مصیبت کا بھی ایک مقصد ہے دنیا حوادث میں، مصیبت کا بھی ایک مقصد ہے دنیا حوادث میں، کہ ایک ٹھوکر لگے اور آدمی ہوشیار ہو جائے۔ فرماتا ہوں میرے بندے، مجھے تم سے کوئی دشمنی نہیں، میں ظالم نہیں، میں تمہارے اوپر کوئی قہر ڈھانے والا نہیں۔ اور میرے بندے، گناہ تو نے اتنے کیے، عذاب کو دعوت تو نے دی، میری دائرے رحمت سے تو باہر نکل گئے، پھر تجھے دنیا نے دیکھ لیا، دنیا نے تجھے تباہی کی گھاٹ تک پہنچا ڈالی، دنیا نے تجھے ہر طرح کی ستم رسانیاں بنا ڈالی، پھر تیرے ساتھ ہی دنیا کھیلا کرتی ہے۔ اور میرے بندے، جب تو رحمان کا نہ بنا، شیطان نے تجھے اپنے قبضے میں لے کر تیرے ساتھ راتوں دن کھیلا کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا، اللہ والو، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے وہ لوگو جو ایمان لے آئے۔ مردوں کو بھی مخاطب کیا، عورتوں کو بھی، اس میں سارے لوگ آ جاتے ہیں، لیکن ہم اور آپ کسوٹی کیا بنائے آج؟ پرختی کس انداز سے ہمارا انداز کیا ہوتا ہے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم۔ ایمان والو، آؤ میں تمہیں ایسی تجارت بتلا دوں، جب اس تجارت کو کرنے لگو گے عذاب الہی سے محفوظ کر لیے جاؤ گے، بچ جاؤ گے۔ وہ تجارت تمہیں بچا لے گی، وہ سودا تمہیں بچا لے گا، وہ سودا تمہیں اللہ رب العالمین کی قریب تر کر دے گا، پھر اللہ کی پیاری قوم بنو گے، اللہ کا پیارا بندہ بنو گے۔ اللہ آج کی قوموں پر ذرا نگاہ تو ڈالو، مسلمان کہلانے والا آدمی ہے، مسلمانوں کے گھروں میں رہنے والا آدمی ہے، مسلمان عورت سی کھانا بنایا ہوا کھایا کرتا ہے، مسلمانوں کے ماحول میں رہا کرتا ہے، لیکن اس کی زندگی ذرا جھانک کے دیکھو، جتنی چیزوں کو پروردگار عالم نے حرام قرار دی، تمام چیزوں کا رسیا بنا ہوا ہے۔ کملی والے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، لَيَشْرَبَنَّ أُنَاسٌ مِّنْ أُمَّتِي الْخَمْرَ، میری امت میں کچھ لوگ ایسے بھی آئیں گے، بدمعاشی دنیا کے اندر ہر طرح کی کیا کریں گے، لیکن جو چیز میں نے پلید بنا دی، جو چیز میں نے ناپاک بنا دی، جو چیز میں نے اپنے دائرے سے باہر ہونے کے لیے بنا دی، وہ چیز وہ پیا کریں گے۔ لَيَشْرَبَنَّ أُنَاسٌ مِّنْ أُمَّتِي الْخَمْرَ، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں سے کچھ لوگ ضرور بے ضرور شراب پیا کریں گے۔ وَيُسَمُّونَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا، اور اس کا نام کوئی بدل کر کچھ اور رکھ ڈالیں گے۔ يُعْزَفُ عَلَى رُؤُوسِهِمْ بِالْمَعَازِفِ،
حدیث مبارک کو دیکھتی جاؤ، ترجمہ کو اپنے نگاہوں میں لاتے جاؤ، اپنے ماحول کو بھی اپنے سامنے رکھو۔ کبھی موقع لگے کسی حاجی صاحب کے گھر میں چلے جاؤ، قاضی کے گھر میں چلے جاؤ، نمازیوں کے گھر میں چلے جاؤ، پرہیزگار کہلانے والے آدمی کے گھر میں چلے جاؤ، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ضرور بھی ضرور میری امت میں سے کچھ لوگ شراب پئیں گے، نام اس کا تبدیل کر دیں گے، نام بدل کے پئیں گے۔ گھر میں ابا نمازی، اماں نمازی، گھر والے نمازی، لیکن اسے اپنی جوانی سوجھی ہے، یہ دھن میں آ کر شراب بھی پیتا، جوئے بھی کھیلتا ہے۔ آج بندہ کوئی سٹا بازی لگانے میں پیچھے کوئی نہیں، جوئے کی ایک شکل بنا دی اور کہتا مولانا ڈریم 11 ہے۔ واہ میاں واہ، بڑی اچھی چیز تلاش کیا آپ نے، ڈریم 11، کھیلو خوب کھیلو، تباہیوں میں اپنے آپ کو ڈالتے چلے جاؤ، پھر اس وقت پتہ لگے گا جب پروردگار عالم اپنا عذاب بھیجے گا۔ آج دیکھو پیشن گوئی کیسے ہمارے سامنے آتی چلی جا رہی ہے۔ فَمَا يُوزَفُ عَلَىٰ رُؤُوسِهِمْ بِالْمَعَازِفِ وَالْمُغَنِّيَاتِ، ان کی سروں پر باجے بجیں گے، گانے بجیں گے، گانے والیاں گانا گایا کرے گی سروں پہ بیٹھ کر۔ اب لوگ کہیں گے مولانا ساری باتیں تو سمجھ میں آ جاتی ہے، یہ بات سمجھ میں نہ آئی، سر کے اوپر ہمارا گانا کیسے بجتا ہے، سر کے اوپر جڑکی آج نگڑیاں کیسی ناچ لگاتی ہے۔ اللہ کے بندو، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی سروں کے اوپر گانا بجے گا، ان کی سروں کے اوپر گانے والیاں گایا کرے گی، ڈانس کرے گی، اپنے گھر میں آرام سے لگائے بیٹھے ہوا ہوگا۔ قرآن کریم نیچے پڑھا ہے، قرآن کریم کسی طاق میں پڑھا ہے، جالا لگا ہوا ہے، دھول بیٹھی ہے، اس کی طرف کوئی توجہ اس کی تو نہیں جاتی ہے، مگر ٹی وی کو دیکھو، بندہ عموماً اپنے گھر میں اپنے سر سے اوپر رکھا پھرتا ہے، پلنگ لگا دیتا بیڈ روم میں، پھر ٹی وی کونے پہ اوپر لگائے گا، گانا کہاں بج رہا، سر پر بج رہا کہ نہیں، یہ پیشن گوئی پیش آ رہی کہ نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی قوم کو کہ اوپر اللہ رب العالمین کا عذاب آئے گا، وَيَجْعَلُ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ، ان لوگوں میں سے کچھ کو اللہ رب العالمین بندر بھی بنا دے گا، کچھ کو خنزیر بھی بنا دے گا۔